بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ پچھلے پروگرام میں 2309 نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث تو کافی میں نے بیان کر دی تھی، اب ہم اس کے نکات بیان کر رہے تھے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ایک سست رفتار اونٹ پر تھا جو سب سے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے، یعنی میرے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، یعنی اتنے پیچھے پیچھے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں سست رفتار اونٹ پر سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس درخت کی کوئی شاخ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا وہ مجھے دو۔ بس میں نے آپ کو وہ شاخ دی، آپ نے اس اونٹ کو ڈانٹ کر وہ شاخ ماری تو پھر وہ اونٹ اس جگہ سے چل کر سب سے آگے نکل گیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ تو پیچھے کا حصہ ہم تقریباً بیان کر چکے تھے۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو خریدنے کا ارادہ فرمایا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کا ہے، یعنی میں بیچتا نہیں ہوں، میں آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں تحفتاً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھ کو یہ فروخت کر دو، میں نے تم سے یہ اونٹ 4 دینار کے بدلے میں لے لیا، یعنی 4 سونے کے اشرفیاں، اور یہ اونٹ ابھی تم استعمال کر لو، تم اس پر مدینہ تک سواری کر سکتے ہو۔ جب ہم مدینہ تک پہنچ گئے تو میں نے کہیں جانے کا ارادہ کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، یعنی بیوہ عورت سے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کنواری عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا کہ تم اس سے لطف اندوز ہوتے، وہ تم سے حصہ حاصل کرتی۔ تو اب یہ پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے چند بیٹیاں چھوڑی ہیں، یعنی میری بہنیں ہیں جو چھوٹی ہیں، تو والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا، تو اگر میں کوئی کنواری لڑکی لے آتا تو وہ دیکھ بھال سے نہ کر سکتی، اس لیے میں نے ایک بیوہ تجربہ کار عورت سے نکاح کیا جو میری بہنوں کو سنبھالے گی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ بلال اس کو قیمت دے دو اور کچھ زیادہ دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر کو 4 دینار اور 1 قیرات زیادہ دیا، یعنی تھوڑا زیادہ کر دیا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس زائد انعام کو کبھی خود سے جدا نہیں کیا، اور پھر وہ قرات حضرت جابر بن عبداللہ کی تھیلی سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دریافت فرمانا کہ تم نے کس عورت سے نکاح کیا ہے، تو کہا کہ بیوہ سے، تو فرمایا تمہیں کنواری عورت سے نکاح کرنا چاہیے تھا۔ اس میں کیوں سرکار یہ اس طرح فرما رہے ہیں؟ بہت ساری اس میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سرکار کا یہ بیان کرنا اس وجہ سے تھا کہ جب انسان کسی بیوہ سے یا مطلقہ سے نکاح کرتا ہے تو اگر یہ شخص کنوارا ہے تو چلے اس طرف سے تو پھر چھوڑ دیں، لیکن دوسری طرف وہ عورت ایک شوہر کے ساتھ رہ کر آ چکی ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی لائف پارٹنر ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے جذبات، احساسات، فیلنگز، اس کے علاوہ عادات و اطوار کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں وہ برداشت کرتے ہیں، کچھ یہ برداشت کرتے ہیں، کچھ خوشگوار باتیں ہوتی ہیں، کچھ ناخوشگوار باتیں ہوتی ہیں، تو ایک عادت سی بن جاتی ہے اور انسان ایک روٹین میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ کسی اور شخص کی طرف جائے تو پھر اس کا مطلب ہے نئے سرے سے اس کے مزاج کو سمجھنا اور نئے سرے سے اس کے خواہشات کے یا اس کی سوچ و فکر کے تابع ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ایک شخص کے ساتھ تھی جو بڑا نرم خو تھا، اب اگر نکاح ہوا اور یہ غسیلہ ہے تو وہ ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو نرمی سامنے سے نرمی فیس کرنے کی عادت تھی۔ اسی طرح اگر شوہر سخی تھا اور یہ بخیل نکل آیا تو بہت مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر ایڈجسٹمنٹ بعض اوقات مشکل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسری شادیاں اکثر ناکام ہو جاتی ہیں، مزاج نہیں مل پاتے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی، لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے سیکنڈ شوہر کے ساتھ پہلے والے لائف پارٹنر کی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں،
اچھا یہ تو تھا اگر یہ کنوارا، اگر اس طرف بھی کوئی شادی شدہ شخص تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی، پھر وہ نکاح کرے، تو پھر اس کو ہوتا یہی ہے کہ جب تک میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں، شیطان ایک دوسرے کی برائیاں دکھا رہا ہوتا ہے اور اچھائیاں اکثر فراموش کرتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اچھائیاں نہیں گنوائیں گے ایک دوسرے کی، برائیاں گنوائیں گے، تم میں یہ ہے، پھر وہ کہے گا تجھ میں یہ ہے، میں نے تو یہ کیا تیرے ساتھ، تم جواب میں کرتی ہو، وہ بھی ایسی بولتی ہے۔ لیکن جب جدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اچھائیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ اب نتیجہ نکلتا ہے کہ دوسری شادی کر لی، اب وہ پہلی بیوی جو تھی وہ باتیں سن لیا کرتی تھی، برداشت کر لیا کرتی تھی، دوسرا اس سے نکاح کیا، وہ کہتی خبردار جو مجھے آئندہ کچھ کہا، دو سنا دوں گی تمہیں باتیں۔ تو پھر اس کو اپنی پرانی بیوی یاد آتی ہے کہ وہ تو بہت اچھی تھی، میں اس کو کتنا ڈانٹ دیا کرتا تھا، وہ صبر کر لیا کرتی تھی، اور یہ شوہر اس صبر کا عادی ہو چکا ہوتا ہے بعض اوقات کہ میرے سامنے میں بولوں تو بیوی خاموش ہو کے سن لے، اور یہ نہیں سن رہی، تو اب وہ یہ نہیں ہوگا کہ چلو اب طبیعت کو میں ڈھال لیتا ہوں، ایسا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں۔ ایسے بھی ہوں گے لیکن کم ہوتے ہیں، وہ پھر برداشت نہیں ہو پاتا اور کچھ عرصے بعد کہتے ہیں بھی ہم دونوں جدا ہی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ تو اس طرح کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، کئی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اسے اپنے چھوٹوں کے احوال کی خبر رکھنی چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کے فیصلوں پہ نگاہ رکھے، اگر اس میں کجی، کمی، نقص نظر آئے تو ان کو ہدایت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ آپ اپنے قریبی جو اشخاص تھے ان کا بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے اور ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے اور پھر اصلاح فرماتے تھے اور ان کو ایک اچھی قوت فیصلہ عطا فرماتے تھے۔ ایسے ہی جو علماء ہیں جن کی صحبت میں عوام رہے، مفتیان کرام ہوں یا پیر عظام ہوتے ہیں بعمل صاحب علم، کہ ان کے اطراف میں ان کے مریدین جمع ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے اسی طرح ہر مرید کا تو شاید بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن بہرحال جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، خاص مطلب ان کی جلوت و خلوت میں ساتھ رہنے والے ہوں، ان کا اسی طرح دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف کوئی ہمارے قریب آئے تو میرے ہاتھ چومو، میری تعظیم کرو، میرے فائدے میرے نقصان کو دیکھو، باقی یہ کہ مریدین تو مطلب ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی ایسی سوچو کہ تو جانوروں کی طرح ہیں، کرو کرو نہیں کرو نہیں کرو، تو وہ یہ صحیح چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جان تک قربان کر دے، اور آپ اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ اس کے جذبات، احساسات، اس کی پرابلمز، اور اس کی اگر وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے تو اس کی اصلاح، ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہ کریں، تو پھر وہ کامل شیخ نہیں ہوگا، کامل مرشد نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کامل و اکمل تھے، تو ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب بتایا کہ جی میری بہنیں ہیں، والد صاحب چھوٹی بہنیں تھیں، چھوڑ کر فوت ہوئے تھے، تو نصیحت کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا، اس لیے میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ صحابہ دیکھیں بھائی کی شکل میں تھے تو قربانیاں دیتے ہیں، کیسے اپنے بہن کے لیے قربانی دی کہ اپنے جذبات و احساسات، اپنے فیلنگس کو چھوڑ کر ایک ایسی خاتون سے جو بیوہ ہیں اس لیے نکاح کر لیا تاکہ میری بہنوں کا ذرا خیال رکھیں، اور وہ تجربہ کار ہوں گی، ماہر ہوں گی، تو میری بہنوں کا صحیح درست خیال رکھ سکیں گی۔ یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ بعض لوگ بہت ہی سیلفش قسم کے ہوتے ہیں، انہیں اپنی بس ذات نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بیوی بچے، بعض تو اپنی ذات میں مگن رہتے ہیں، میرے سر کا درد، میرا غصہ، میرا آرام، میری نیند، میری آسائش، میری چائے، میرا کھانا، اس سے آگے وہ نہیں نکلتے ہیں۔ جبکہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ قربانی کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر دیکھیں، اپنے ساتھیوں کی خاطر دیکھیں، بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ چلے ہم تو یقینی سی بات ہے نبی ہیں، لیکن نبی ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو رول ماڈل بنایا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ کرام رہے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بہترین بنایا، وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی ذمہ داریاں لینے سے کتراتے ہیں۔ اگر بہن بیوہ ہو جاتی ہے، جیسے بعض اوقات مطلقہ ہو جاتی ہے، تو بھائی ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں،
چلیں تنگ دستی ہو، آپ بہت ہی خود پریشان ہیں، فیملی کرائسس میں ہیں، اپنی فیملی کو نہیں سنبھال پا رہے، پھر بھی جتنا ہو سکے چلو بہن کو سپورٹ کریں، لیکن بعض تو لال جھنڈی دکھا دیتے ہیں بالکل، اور گھر سے باہر نکال دیتے ہیں یا کہتے ہیں خود ہی کرائے کے اوپر رہو، اور بہنیں بے سہارا سی ہو جاتی ہیں بیچاری، بھائیوں کے باوجود ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں انہیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہنوں کی پرورش کے لیے اپنے جذبات و احساسات کی قربانی دی ہے، ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ ان سے خریدا تھا 4 دینار میں بات ہوئی تھی، لیکن ان کو زیادہ دیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو بات طے ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول جس پر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ میں اس گلاس کو آپ کو 50 روپے کا بیچتا ہوں، آپ نے کہا یس ڈن، تو یہ ہمارا ایجاب و قبول 50 پر ہوا ہے، تو میں 50 ہی دینے کا ذمہ دار ہوں، اس سے زیادہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اور آپ بھی اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر بیچنے والا اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دینا چاہے اور اسی طرح کچھ چھوڑنا چاہے، جیسے میں قیمت کم کر دوں کہ چلو یار تم 40 دے دو، اور اسی طرح اگر خریدنے والا جس کو مشتری کہتے ہیں کچھ زیادہ بڑھا کر دے دے کہ 50 کا طے ہوا تھا لیکن اس نے دیتے ہوئے 60 دے دیا کہ چلو 10 میری طرف سے اور رکھ لو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ جب اپنی مرضی ہو تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ زیادتی یا کمی کا مطالبہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک فلیٹ بیچ دیا جس کی موجودہ قیمت 50 لاکھ ہے، ایڈوانس بھی لے لیا، اور کچھ عرصے بعد جو ہے اس کی قیمت فرض کر لیں 70 لاکھ ہو گئی، ایک دم بڑھ گئی قیمت۔ اب بعض اوقات جو بیچنے والا ہوتا ہے نا اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار اپنا یہ لے جاؤ، ایڈوانس میں تو نہیں دوں گا، یہ مہنگا ہو گیا، یا تو اتنے اور مجھے دو، اور جھگڑا پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں کہ ایک دم چیز کی قیمتیں بہت زیادہ گر جاتی ہیں، تو کہتا ہے یار میں نے 50 لاکھ کا سودا کیا تھا، اب تو یہ 30 لاکھ اس کی قیمت رہ گئی، اب میں تو اتنے زیادہ نہیں دوں گا، کم دوں گا۔ یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح نہیں کر سکتے ہیں آپ، جو طے ہوا ہے اتنا ہی لینا دینا ہے، باقی اپنی مرضی سے کم زیادہ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ تو حضرت بلال نے حضرت جابر کو 4 دینار اور 1 قیرات یعنی کچھ اضافی چیز اور دے دی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بطور تبرک گویا کہ رکھ لیا کہ یہ نبی کریم کی طرف سے زائد انعام ہے، میں اس کو کبھی جدا نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بزرگان دین کے تبرکات یا ان کے انعامات یا ان کی بخششوں کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہوتا ہے، جیسے بزرگ بعض اوقات بچوں کو عیدی دے دیتے ہیں، لو بیٹا 100 روپے 50 روپے، تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان کو خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ یادگار کے طور پہ پلاسٹک کوٹنگ کرا کے گھر میں رکھ لیتے ہیں کہ جی فلاں پیر صاحب نے، فلاں عالم صاحب نے، فلاں باعمل شخصیت نے ہمیں یہ دیا تھا۔ تو یہ بعین ہی یہی جزیہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے زائد انعام کو اپنے پاس یادگار کے طور پہ رکھا۔ تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اب اگر ہم ایسی کسی بزرگ کی دی ہوئی کسی چیز، کسی انعام کی تعظیم کریں، اسے تبرکاً رکھیں، اسے یادگار بنا کر رکھیں، اور کوئی پھر اس کے اوپر خدا نخواستہ غلط قسم کا فتویٰ جاری کر دے کہ جی یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے فرض کر لیں، یا خدا نخواستہ اس کو شرک تک لے جائے، یہ غلط چیز ہے، کیونکہ یہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے انعامات کو بطور یادگار رکھا کرتے تھے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب وکالت الامرأۃ الامام فی النکاح، کسی عورت کا نکاح میں امام کو وکیل بنانا۔ امام سے مراد وہ امام صاحب نہیں ہیں جو مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، بلکہ امام سے مراد حاکم، والی۔ تو کسی عورت کا کسی والی کو کسی کام کا وکیل بنا دینا، یہ باب ہے۔ اور یہ شروع میں آپ کو سمجھا ہی دیا تھا کہ وکیل بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی کام کسی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ کام میرا آپ کر دیں۔ تو عورت حاکم کو وکیل بنائے، یہ اب ایک حدیث کے اندر آیا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بطور عنوان قائم کیا، اور حدیث 2310 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا،
یعنی میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس حدیث میں نہیں ہے، وہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا، پہلے گزری ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو ایک مرد نے کہا کہ اس عورت کا میرے ساتھ نکاح فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جو قرآن یاد ہے ہم نے اس کے سبب سے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک حدیث جو ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے اور بڑی تفصیل سے یہ حدیث آئی ہے، یعنی زیادہ، اور یہ کتاب النکاح کے اندر مزید آئے گی۔ اس کی پوری حدیث کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے یہ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا، یعنی آپ کے نکاح میں آپ دیتی ہوں اگر آپ قبول کر لیں تو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور پھر نظر نیچی کر لی اور پھر کچھ نہیں بولے، تو وہ عورت خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر جب ایسی گزری تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ اگر آپ کا ان سے نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو میرا نکاح کر دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کو بطور مہر دے سکوں؟ عرض کی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ سرکار نے فرمایا گھر جاؤ دیکھ کر آؤ، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آؤ۔ تو وہ گئے، دیکھ کر واپس آیا، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار خاموش ہو گئے، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سوچا کہ شاید اب سرکار راضی نہیں ہیں، تو وہ اٹھ کے جانے لگے تو سرکار نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں تھوڑا بہت قرآن یاد ہے؟ تو کہا کہ جی ہاں یاد ہے۔ سرکار نے فرمایا بس یہ قرآن تم اس عورت کو سکھا دینا اور اس کے بدلے ہم نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ یہ ہے پوری طویل حدیث جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی۔ یہاں کتنا ذکر ہوا ہے میں جان بوجھ کے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے آپ کو کہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں بیان ہوا ہے کہ سرکار کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا۔ تو ایک مرد نے کہا اس عورت کا میرے ساتھ نکاح فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم کو جو قرآن یاد ہے اس کے بدلے ہم نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ باقی کوئی تفصیل نہیں ہے اس کی وضاحت میں، یہ کیوں میں نے کہا یہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔